بڑے پیر صاحب کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب آپ جیلان میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، جیلان ایک ایران کا ایک قصبہ ہے، تو وہاں پر جو بھی آس پاس میں مکتب مدارس یا انسٹیٹیوٹ تھے، وہاں سے جب آپ کی تعلیم مکمل ہوئی تو آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں پر کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، تو آپ والدہ کی خدمت میں آئے اور دستہ بدستہ عرض کرنے لگے، اے امی جان، یہاں جتنے بھی مدارس تھے وہاں میں نے تعلیم حاصل کر لی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، تو اب یہاں پر کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں، لہذا مجھے اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں بغداد چلا جاؤں۔ والدہ محترمہ، چونکہ ہر ماں کو اپنا بچہ بہت عزیز ہوتا ہے، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں سواری کے سادن نہیں ہوا کرتے تھے، یا جو اس وقت کی آسائش اور فیسلٹیز ہیں وہ اس وقت نہیں ہوتی تھی، تو والدہ محترمہ کا دل گھبرانے لگا، اور اس کے بعد میں آپ نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا میرا دل گوارا تو نہیں کرتا کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کروں، اپنی نظروں سے آپ کو دور رکھوں، لیکن چونکہ تم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو اس لیے میں تمہیں منع بھی نہیں کر سکتی، جاؤ اور شوق سے علم حاصل کرو اور اپنے وجود کو بلند پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ جانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ جب جانے کی تیاریاں ہونے لگی تو والدہ محترمہ بڑے پیر صاحب عبد القادر جیلانی غوث اعظم صاحب سے کہنے لگی، اے میرے بیٹا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی درہم و دینار نہیں ہے جو خرچ کرنے کے لیے میں تمہیں دوں، ہاں البتہ میرے پاس یہ کچھ اشرفیہ ہیں، ان میں سے کچھ میں اپنے پاس خرچے کے لیے رکھ لیتی ہوں اور باقی میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ جب آپ چلنے لگے تو والدہ محترمہ نے، امی جان نے وہ اشرفیاں آپ کے لبادے کے استر میں سی دی، آپ کی ایک گدڑی تھی جس کو آپ پہنتے تھے، اس کے لبادے میں استر میں سی دی، اور آخری بار اپنے بیٹے لخت جگر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور ودا کر دیا۔ جیسے ہی عبد القادر نے اپنے گھر سے قدم باہر رکھے، فوراً آخر وقت میں امی جان نے تاکید کی، بیٹا کیسا ہی برا وقت آئے لیکن جھوٹ ہرگز نہ بولنا، یہ میری آپ کو نصیحت اور وصیت ہے۔ فرما بردار بیٹا اپنے والدہ محترمہ کو آخری بار سلام کر کے اور بغداد شریف جانے والے قافلے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ قافلہ روا دوا اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ راستے میں ڈاکو نے آ گھیرا۔ تمام ڈاکو قافلے والوں کو ایک ایک کو پکڑتے اور اس کا سارا مال اسباب چھین لیتے۔ عبد القادر ہیں کہ ایک طرف کھڑے ہیں، آپ کی عمر بہت کم تھی تو اس لحاظ سے کسی ڈاکو نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، پھر بھی ایک ڈاکو نے جب دیکھا اور کہا، اے بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اے بچے کیا تو بھی اپنے پاس کچھ لایا ہے؟ آپ نے برملا اظہار فرمایا اور اپنے زبان حال سے صاف صاف کہہ دیا، میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ ڈاکو کو یقین نہیں آیا، کہا، اگر بیٹا تمہارے پاس 40 اشرفیہ ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ آپ نے کہا، میرے لبادے کے استر میں سلی ہیں۔ جب یہ سنا تو وہ ڈاکو اس بچے کو پکڑ کر، آپ کو پکڑ کے اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ سردار، یہ بچہ کہ جس کے پاس نہ کوئی اس کا بڑا ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، نہ اس کا کوئی اپنا ہمسفر ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے پاس 40 اشرفیاں بتاتا ہے۔ سردار نے کہا، بیٹا اگر تیرے پاس 40 اشرفیہ ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ آپ نے گدری اٹھاری اور گدری اٹھا کر جو پھاڑی تو اس میں سے جھنا جھن 40 کی 40 اشرفیاں گر گئی۔
ڈاکو دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا، اس پر راشا طاری ہو گیا، کانپنے لگا، تھرانے لگا، اور دل ہی دل میں وہ سوچنے لگا کہ یہ بیٹا، یہ بچہ اگر ہمیں سچ نہ بتاتا تو کبھی بھی ہم اس کی اشرفیہ نہیں لے سکتے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا اور انہیں صاف صاف بتا دیا۔ وہ مجبور ہو کر کہنے لگا، اے بیٹا، اگر تو یہ اشرفیہ ہمیں نہ بتاتا تو کبھی بھی اشرفیہ ہم تجھ سے نہیں لے سکتے تھے اور نہیں اس کو ہم تلاش کر سکتے تھے۔ آپ نے جواب دیا، چونکہ آپ بچپنی کے عالم میں تھے، آپ نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو آخر وقت میں میری والدہ محترمہ میری امی جان نے کہا تھا کہ بیٹا کتنا ہی برا وقت آئے لیکن جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ تو جب میری ماں نے مجھے تاکید کی اور مجھے یہ باؤنڈیشن لگائی کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، تو میں کیوں کر کہہ دیتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو میری ماں سے لیا ہوا جو عہد و پیمان تھا، جو شبت تھی، وہ ٹوٹ جاتی، اس لیے میں نے سچ کہہ دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ ڈاکو یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کی دنیا بدل گئی، سوچنے لگا اتنا سا بچہ، اپنی ماں کا اتنا فرما بردار کہ ماں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولنا، جان پر بنی مال پر بنی لیکن جھوٹ نہ بولا، اور ہم اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے کبھی رب وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کا بھی ہم نے قول و فعل پر عمل نہیں کیا، اور ہم رات و دن راہ زنی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ستاتے اور لوٹ مار کرتے رہتے ہیں۔ تمام لوگوں کو بلایا اپنے ساتھیوں اور کہا، لوگوں سنو، آج تک جو میں نے راہزنی کی، لوٹ مار کی، سو کی، لیکن آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں اس بچے کے ہاتھ پر، اور آج کے بعد آئندہ میں کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کروں گا، اور سچے دل سے میں اس بچے کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ تمام ساتھیوں نے کہا، سردار جی جب ڈاکہ زنی کرتے تھے، راہ زنی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اس وقت آپ ہمارے سردار تھے، تو اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ برائی کا راستہ چھوڑ کر اچھائی کی طرف اکیلے جاؤ؟ جب آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہو تو اب بھی آپ ہمارے سردار ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اس بچے کے ہاتھ پر یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ آئندہ ہم بھی کوئی غلط کام نہ کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو بڑے ہو کر پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب کے نام سے جانے لگا۔ اس طرح بہت ساری کرامتیں، بہت ساری فضیلتیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں لکھی۔ تو تمام قافلے والوں کو لوٹا ہوا مال یا اس سے پہلے جتنا بھی مال لوٹا گیا تھا سارے کا سارا ان ڈاکو نے واپس کیا، اور وہ ڈاکو صدق دل سے سچائی کے ساتھ توبہ کرنے کے بعد بھلے انسان بن گئے۔ یہ بڑے پیر صاحب کی ایک کرامت ہے۔ اس طرح بہت ساری کرامتیں، بہت سارے فضائل، بہت سارے واقعات بڑے پیر صاحب کے ہیں، جن کا اسی مہینے میں بڑی 11ویں شریف بھی آنے والی ہے۔ چونکہ 11ویں تو ہر مہینے ہوتی ہے، تو میں یہ ریکویسٹ اور یہ آپ سے التماس کروں گا کہ آپ بھی ہمیشہ سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ زندگی 4 دن کی ہے، آج تک ہم نے جو کیا وہ کیا، لیکن آئندہ ہم یہ شبت لیں، یہ عہد و پیمان کریں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ خدا حافظ۔